اب سمجھ گئے اردو میں سمجھ گیا ایک سوددہ ہے اور ایک سددہ ہے. ایک یہ کیا ہے اردو انگلش میں کیا لکھا ڈو یو ہینڈل تم رکاوٹ ڈالتے ہو کیا کرتے ہو کیوں رکاوٹ ڈالتے ہو. عن سبیل اللہ اللہ کی راستہ. اب یہ ہم سوال میں رکھتے ہیں اللہ کا راستہ کون سا ہے. ابھی آپ نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم اے اللہ سیدھے راستے کی رہنمائی فرما. تو سیدھا راستہ کہاں ہوگا؟ سیدھا راستہ قرآن ہے. سیدھا راستہ اور کون سا ہے؟ پروفیسر صاحب بتائیں سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن ہے. تو آپ نے ابھی دعا مانگی تھی کہ اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے پہ چلنے کی کون آتا ہے؟ صراط المستقیم. عن سبیل اللہ اللہ کی راہ اللہ کے راستے سے جو لوگ کیا کرتے ہیں رکاوٹ ڈالتے ہیں روکتے ہیں من اس شخص کو آمنا جو ایمان لائے. اب یہ لفظ ہے اس کی طرف غور کریں تبغونہا تا کے معنی کیا ہوتا ہے تو بغاوت کے معنی بغاوت سے تلاش کرتے ہو. ہاں کے معنی اس میں کیا تلاش کرتے ہیں عوض ٹیڑھا پن ٹیڑھ. قرآن میں ٹیڑھ کس طرح تلاش کرتے ہیں؟ ٹیڑھ سمجھتے ہو آپ ٹیڑھ کس کو کہتے ہیں؟ گجی. ہاں اس میں یہ ہے اب میں ترجمہ کر رہا تھا وہ کہہ رہے یار میرے بزرگ نے تو یہ نہیں کیا تو سے کیا تھا ترجمہ یہ نہیں ہے یا اس کا استعمال اس طرح ہونا چاہیے بجائے اس لیے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں قرآن سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں ہم کہہ نہیں جلدی سے جاتے تھا گجی کی طرف رکاوٹ ٹیڑھا پن. تو اس ٹیڑھ پن کو کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ان کے پاس اپنا ایک راستہ ہے وہ کہہ رہے اس راستے کو چھوڑو ہمارے راستے پہ چلو. وَأَنْتُمْ اور جب کہ تم کیا ہو شہداء گواہان ہو تم کرتے اسی طرح اہل کتاب والے یہی کرتے ہیں. وَاللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل عما دو الفاظ ان اور ایک با اس چیز سے تعملون جو تم کرتے ہو تعملون عمل کرتے ہو وہ تعلق ہوتا ہے. یہ کیا ہے جو تم کر رہے ہو قرآن کے بارے میں کرتے ہو اہل کتاب والے ہی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل سے کیا ہے اور تم اس بات کے گواہ ہو کہ تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے تم کیا کرتے میرے کلام کے بارے میں. اب آگے دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ترجمہ جلدی کرتے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو. اب ہمارا ایمان کس پہ ہے کس کو مانتے ہیں اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں. جب اللہ کی کتاب کو ہم مانیں گے تو ہم کس کو مانیں گے سب سے اللہ کو پھر اللہ کے رسول کو پھر اللہ کے فرشتوں کو پھر قیامت کو پھر انبیاء کرام کو پھر اولیاء کرام کو پھر جتنے ائمہ ہیں سب کو ہم مانتے ہیں. جب قرآن میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کیا کریں گے مانیں گے. تو اصل منبع جو ہے ایمان والوں کا ہے اللہ کا کلام ہے. ان تطیعوا اگر تو کے معنی تو اطاعت کرو پیروی کرو فریقاً کسی ایک فریق کا ایک فریق کی کسی ایک فریق کسی ایک جماعت کسی ایک گروپ کی اگر تم اطاعت کرو گے من الذین ان لوگوں میں سے
لوٹا دیں گے تم کو بعد تمہارے ایمان کے، یا تمہارے ایمان کے بعد تمہیں کیا کر دیں گے؟ کافرین، کفر کی طرف کیا ڈالیں گے؟ کفر میں ڈالیں گے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سمجھے نا، ایک ایمان لاؤ کہ تم ایمان رکھتے ہو قرآن پر، تو قرآن کو چھوڑ کر کسی اور کی کتاب کی طرف اگر چل پڑے، کسی بھی جماعت کی کتاب، کسی بھی جماعت کے اصول کو اپناؤ گے، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے اس قرآن کے ہوتے ہوئے اگر تم ادھر چلے جاؤ گے، وہ لوگ تمہیں کیا کر دے گا؟ تمہارے ایمان کے باوجود تمہیں کفر کی طرف کیا کر دے گا؟ پلٹ دے گا۔ اب اس میں غور کریں گے تب جا کر بات سمجھ میں آئے گی۔ آگے دیکھیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے تم کفر کرو گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ وَأَنْتُمْ، جبکہ تم تتلا پڑھ کر سنائی جاتی ہے، علیکم، تمہارے سامنے کیا سنائی جاتی؟ آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم، اور تمہارے درمیان رسول ہو، اس کا رسول بھی ہو۔ یہاں تک رک جائے کہ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تُتْلَى، جبکہ تلاوت کی جاتی ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہے آیات کس کی؟ اللہ کی، تمہارے سامنے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہارے درمیان موجود ہو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے تو ہمارے درمیان کون موجود ہے؟ اللہ کا کلام موجود ہے۔ جب اللہ کا کلام ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کون یاد آتا ہے؟ یہ کلام کون لے کر آئے؟ رسول لے کر آئے یا نہیں؟ رسول کی سیرت کہاں ہوگی؟ قرآن میں ہوگی۔ تو جب یہ قرآن کی طرف ہم جائیں گے تو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آ جاتے ہیں کہ واقعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور یہ آیات کو زیادہ ہمارے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے۔ پھر کیسے ممکن ہے کہ مسلمان کفر کریں گے؟ آگے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ وَمَن يَعْتَصِمْ، اور جو شخص بھی یعتصم، کیا کہتے ہیں؟ مضبوطی سے تھام لے، پکڑ لے، باللہ، اللہ کے دامن کو یا اللہ کی رسی کو، اللہ کے کتاب کو، جس نے اللہ کے دامن کو پکڑ لیا۔ اللہ کا دامن کون سا ہے؟ اللہ کی رسی کون سی ہے؟ قرآن ہے نا۔ تو جس نے اللہ کا دامن پکڑ لیا اس کا بیڑا پار، جس نے انسانوں کا دامن پکڑ لیا ان کا بیڑا غرق۔ آپ نے کس کا دامن پکڑنا ہے؟ قرآن کا دامن پکڑنا۔ کسی اور کتاب کا دامن پکڑ لیا تو بیڑا غرق ہے۔ رب کی کتاب کا دامن پکڑو تو تیرا بیڑا کیا ہے؟ پار ہے۔ جس کسی نے بھی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، فقط ہدیہ، تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہو گیا، اس کو ہدایت دین مل گئی۔ کس کی طرف؟ الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ وہ آیات تھی جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اس پہ بات کریں گے کل 5-10 منٹ کی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ سمجھ گئے، یہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں نا، سددہ اور سددہ دو الفاظ ہیں۔ سددہ کا لفظ کون سا ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ سدباب۔ تو سدباب میں کیا ہوتا ہے؟ یہ سدباب ہے، اس راستے اس کلام کو بند کرنے کے لیے یہ سدباب ہے۔ لیکن ادھر باہر کچھ لوگ نکلے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اندر نہیں جاؤ، ادھر کلاس ہو رہی ہے،
اور تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارا عقیدہ بگڑ جائے گا۔ وہ قرآن سمجھ میں آنے والی باتیں تھوڑی ہیں، اس میں اگر ایک لفظ کی غلطی ہو گئی تو سیدھے دوزخ میں چلے جاؤ گے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اچھا یہ بتاؤ کہ اسرائیل کر رہا ہے، یہودی کر رہا ہے، عیسائی کر رہا ہے، قرآن سے روکنے والے کون ہیں؟ مسلمان کرتا ہے، مسلمان باہر نہیں کرتا ہے، مسجد میں آ کر کرتا ہے۔ مسلمان باہر نہیں کرتا ہے، نائی کی دکان میں نہیں کرتا ہے، وہ جب مسجد آ جاتا ہے اور اپنا گیٹ اپ بنا کرتا ہے کہ مجھ سے بڑا مولوی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ کیا کرے گا؟ اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالے گا، پھر کہے گا میرے پاس اس سے بہتر کتاب موجود ہے، میرے پاس تفسیر موجود ہے، میرے پاس یہ موجود ہے، وہ موجود ہے، اپنے آپ کو اور دوسروں کو بھی کلام پاک سے دور کریں گے۔ یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ وہ ہے، قل یا ایھا الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، اور تمہیں ہو کیا تم میری کتاب سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو؟ تمہارے پاس قرآن موجود ہے، تم قرآن کو خود پڑھو، لوگوں کو سناؤ۔ اور نبی کی حدیث کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص بھی وہی ہے کہ اس قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو۔ تو مسلمان کا کام کیا ہو گیا؟ وہ پہلے لرن کرے گا نا، آپ ریڈ کریں گے تو لیڈ کریں گے، ریڈ نہیں کرو گے تو لیڈرشپ آپ کے پاس سے نکل جائے گی۔ علم ہے تو لیڈرشپ ہے، علم نہیں ہے تو لیڈرشپ زیرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لما تکفرون، تم کیوں انکار کرتے ہو، کیوں چھپاتے ہو میرے کلام کو، بآیات اللہ، اللہ کی آیات۔ اب اللہ کی آیات کون سی ہے؟ آپ سے میں پوچھا تھا اللہ کی آیت کون سی ہے؟ نہیں، دو ٹائپ کی آیات ہیں، نشانیاں دو ہیں اللہ کی، دو قسم کی نشانی کون کون سی؟ ایک تکوینی ہے اور ایک تشریعی ہے۔ ایک تکوینی کائنات میں پہلی کی نشانیاں کون سی ہیں؟ سورج، چاند، یہ تکوینی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کائناتی ہے، آیات ہے۔ جو قرآن کے اندر ہے وہ تشریعی آیات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی آیات ہے، وہ بھی اللہ کی آیات ہے۔ لیکن یہ جو قرآن کے اندر آیات ہے یہ کیا ہے؟ آیات بآیات اللہ۔ تو تکوینی آیات سے کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہندو سے پوچھو یہ سورج یہ کیا ہے؟ یہ سورج ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ روشنی کرتا ہے۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ یہ سارے کہیں گے قرآن کے اندر ان سے ہی پوچھو کہ تخلیق کس نے کی؟ تو پھر اللہ نے کی ہے۔ درخت کس نے بنایا؟ اللہ نے کی ہے۔ جب کہیں گے اللہ کی آیات کی طرف آؤ، قرآن کی طرف، تو نہیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ مسلمان بھی یہی کرتا ہے، مسلمان کہتا نہیں ہے۔ آپ ان سے پوچھو تمہارا قرآن پہ یقین ہے؟ میرا بالکل یقین ہے۔ آپ کا ایمان ہے؟ میرا بالکل ایمان ہے۔ کہ ہدایت کہاں سے ملے گی؟ میرے قرآن سے ملے گی۔ تو ہدایت بھی قرآن سے، ایمان تمہارا ہے، تو پھر آ جاؤ سمجھیں۔ کہ نہیں، سمجھنے کا کام نہیں کریں گے۔ مسلمان سمجھنے کا کام ہو، they don't want to understand the Holy Quran۔ ان کے پاس اپنی کتاب جو آ گئی ہے، ایک کتاب اس کے مقابلے میں ایک اور اپنی کتاب لگا دی نا آپ نے، اس کتاب میں آپ راضی ہیں، اللہ کی کتاب میں راضی نہیں ہے، تو مسلمان کافر ہے۔ پھر کیا کرتے ہو تم؟ کیا کرتے ہو؟ کفر کرتے ہو۔ کس کے ساتھ؟ واللہ شہید، اللہ اس بات پر کیا ہے؟ گواہ ہے۔ تمہارے دل میں میرے قرآن کے لیے محبت نہیں ہے، تمہاری محبت اس کتاب کے لیے جو تمہارے پاس آ گئی ہے، اور تم میری کتاب کے مقابلے میں دوسری کتابوں کو اہمیت نہیں دیتے ہو۔ شہید کا نام آتا ہے، جو تم عمل کرتے ہو اللہ
تو قرآن میں کیا پیش کرے؟ زیر کیا ہوتا ہے؟ یعنی ٹیڑھ پر تلاش کرنا کہ میں کسی چیز پہ بیان کروں. وہ میرے بزرگ نے تو یہ نہیں کہا تھا، یہ تو جو ہے تو وہ ٹیڑھ پر تلاش کریں گے. یہ اس طرح نہیں، اس طرح ہے. وہ بھائی قرآن کو آپ اس پہ رائے لاؤ جس طرح اللہ نے بیان کیا ہے. تم اس میں ٹیڑھ پر نہیں تلاش کرو. وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، اور تم اس عمل میں شہید ہو، تم اس پہ گواہ ہو، تم کر رہے ہو اس کام کو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارا تبارک و تعالیٰ تمہارے اس عمل سے غافل، وہ تو تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت ہے کہ تم اس کے کلام کے لیے کوشش کرتے ہو یا نہیں کرتے. آپ اس کے کلام کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھیں، چلیں اپنے آپ کو پرکھیں کہ کیا یہ آیات پڑھ کر آئے ہیں، سمجھ کر کے آئے ہیں؟ نہیں، کیونکہ ہمارا تعلق تو نہیں ہے. ہم تو ویسے کچھ سوال ہے نہیں، لیکن اگر ہم سے سوال کوئی کرے کہ بھائی یہ بتاؤ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا. اب مسلمان کیسے ہو؟ سر خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہم نے جانا ہے دنیا سے، اپنی زندگی کو کیوں داؤ پہ لگاتے ہیں؟ ایک صدیقی صاحب کے پاس کاپی ہے، باقی کسی کے پاس کاپی نہیں ہے. ایک افراد کے پاس کاپی ہوتی ہے، باقی تو میں نے نہیں دیکھا کیا ہے. لیکن اگر یہ بتا دو کہ اگر یہ جاپان یا جرمنی یا انگلینڈ یا کہیں ویزا ملنے والا ہو، رات کو کہا جائے کہ آپ کو میں انگلش سکھاتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو یہاں بیٹھ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے فرنٹ سیٹ دے دو. انگریزی سمجھنے کے لیے آگے کی سیٹ، قرآن سمجھنے کے لیے پیچھے، وہاں جا کر بیٹھ جائیں گے کہ نہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کو جتنی ضرورت قرآن کی ہے اور کسی کے ہے نہیں. آپ نے دعوت کس چیز کی دینی ہے دنیا میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اب ترجمہ کریں ذرا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اس کتاب کے ماننے والوں، ان تطیعوا فریقا، تم اگر کسی فرقہ پرست، کسی فریق، کسی مسلک کی، کسی جماعت کی تم اگر اطاعت کرو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، جن کو کتاب دی گئی تھی، اگر ان میں سے کسی ایک فرقے کی تم قرآن کو چھوڑ کر کیا کرو گے؟ اطاعت کرو گے. یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو تمہارے پاس ایمان ہوتے تھے تمہیں بے ایمان کر دیں گے. وکیف تکفرون، اور تم کیسی جرأت کر سکتے ہو، کفر کر سکتے ہو. وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں ہر وقت پڑھ کر سنائی جاتی ہے. وفیکم رسولہ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی موجود. تو یاد رکھو کہ تم پھر کیسے کفر کرو. تمہارے پاس قرآن موجود ہے تو قرآن سے تم کیسے ہٹ سکتے ہو؟ پھر اللہ نے آخر میں کہہ دیا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، جس نے بھی اللہ کی کتاب کی رسی کو، تو کیا رسی ہے اس کے پاس؟ قرآن کی رسی ہے. قرآن کی کیا رسی ہوتی ہے؟ یہ قرآن کیوں اس طرح بات کرتا ہے؟ رسی کے حبل اللہ کے لیا، یہ اشاروں سے بات کرتا ہے. قرآن کیا کرتے ہیں؟ کہنا ہے اس کے اشاروں سے. اور آپ اردو میں کہتے ہیں کہ عقل مندوں کے لیے اشارہ. عقل مندوں کے لیے قرآن ہے، بے عقلوں کے لیے قرآن نہیں ہے. کہ جو قرآن کے پر عقل استعمال نہیں کرتے یہی بے عقل ہے، اور جو قرآن کے پر عقل استعمال کرتے ہیں وہی عقل مند ہے. نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، فقط ہدی الی صراط مستقیم، اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت مل گئی. تو اب آپ کا رہنما کون ہے؟ کون رہنما ہے؟ قرآن. آپ کی منزل جنت، اللہ کی رضا. جنت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو منزل کون سی ہے؟ اللہ کی رضا یا جنت. اور رہنما کون ہو گئے؟ تو آپ کو دو چیزیں چاہیے، رہنما بھی چاہیے اور منزل بھی چاہیے. اور پچھلے دنوں یہ قرآن یہاں پہ کراچی میں لکھا ہوا تھا دیواروں پر
نہیں چاہیے ہمیں، تو ہم کو رہنما چاہیے، مفضل نہیں چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ جس نے اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھام لیا اس کو رہنما مل گیا، اور رہنما اس کو کہاں لے جائے گا؟ جنت تک پہنچائے گا. تو آپ کو جنت بھی چاہیے، رہنما بھی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے بڑا رہنما کوئی نہیں ہے، اور اللہ کی رضا میں جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اب اگر آپ کو سوال کرنا چاہیں